بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 اگست ہے اور 3 دن بعد قوم انشاءاللہ یوم پاکستان منا رہی ہوگی، اور یہ دن اس لیے منائے جاتے ہیں کہ جو واقعہ ان ایام میں پیش آیا ہو اس کی یاد تازہ ہو، جن بنیادوں پر وہ واقعہ ہوا ہو ان بنیادوں کا تذکرہ ہو، جس مقصد کے لیے یہ واقعہ پیش آیا ہو اس مقصد کو یاد رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ علمی، فکری، ثقافتی ہر اعتبار سے ایسے روابط ہوں کہ جو اس پیغام کو، اس واقعے کو تر و تازہ کریں۔ تو اس طرح انشاءاللہ قوم یوم پاکستان منا رہی ہوگی ان بنیادوں کو یاد کرنے کے لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کی زمین جو کہ ایک ملک کے طور پہ ایمرج ہو رہی ہے یا اس وقت کرنا مقصود تھی، تو ساری زمین اللہ کی ہے، اور اگر پاکستان کی صورت میں ایک ملک وجود میں آتا ہے تو اس پر حکم بھی اللہ کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کی منشا اس پر نافذ نہیں ہوگی۔ اس کے قوانین جو ہیں وہ اللہ کی منشا کے تحت بنائے جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آئین پاکستان 1973 میں بنایا گیا تو اس کا جو پریمبل ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ سوورن جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ کا ہے، اور تمام احکام جو پاکستان میں رائج ہوں گے وہ اللہ کے دین کے مطابق ہوں گے۔ اور یہ ایام کو منانے سے، یعنی یوم آزادی کو جب ہم منائیں گے تو جہاں ہم اس کی اس بنیاد کو یاد کر رہے ہوں گے کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح سے ہم اس کے کچھ عوامل کو بھی دہرا رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے کہ جب معاشی نامواریاں ہوتی ہیں، جب تعصب ہوتا ہے، جب ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، جب کسی بھی علاقے کے لوگ، چاہے وہ کتنے ہی قبائل کے لوگ ہوں، کتنے ہی ثقافتوں کے لوگ ہوں، لیکن جب وہ مل کر رہ رہے ہوں تو اگر ان میں یہ جو منفی رویے ہیں جس میں تعصب ہے، میرٹ کی پامالی ہے، امتیاز ہے اور عدم مساوات ہے، جب یہ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں تو وہ باہم ہم آہنگ معاشرہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم 14 اگست کو یہ بھی یاد کریں گے کہ یہ جو منفی بنیادیں ہیں، منفی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ایک برصغیر میں جو لوگ رہتے تھے تو کسی ایک قوم کا رد عمل جو دوسری قوم کے ساتھ تھا درست نہیں تھا، یا ان کا رویہ درست نہیں تھا، گروہوں کے آپس میں جو عدم ہمواریاں چل رہی تھیں، ان سب کے نتیجے میں ایک سیاسی جدوجہد ہوئی، اور پھر وہ جدوجہد کامیاب ہوئی، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اور جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھیں اس کے نتیجے میں یہ تحریک کامیاب ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا۔ تو اب ان نامواریوں کو یاد کرنے کا، خالی ان کو یاد کرنے کا مقصد نہیں ہے، ان کو یاد کرنے کے بعد ہم نے ایک سبق لینا ہے کہ اب اگر اس ملک میں وہی نامواریاں ہیں، اب وہی ناانصافیاں ہیں، اب اگر میرٹ کی پامالی ہے، اب اگر جو افکار کی آزادی اگر اس قسم کی ہے کہ جس میں جن بنیادوں پر ملک قائم ہوا تھا وہ بنیادیں مضبوط نہیں ہو رہی، بلکہ اب لوگ اور طرح اور سمتوں میں نکل رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے قابل غور ہے، جس میں کہ 14 اگست کو ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس بنیاد پر پاکستان بنا تھا اس بنیاد کو قائم دائم رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو قائم دائم رکھا جائے۔ اب 14 اگست بھی ہے اور محرم الحرام بھی ہے، آج محرم کی 2 تاریخ ہو گئی، اور انشاءاللہ جس دن یوم آزادی منا رہے ہوں گے تو محرم کی 5 تاریخ ہوگی۔ اور عجیب بات ہے کہ محرم وہ مہینہ ہے جس میں کہ پچھلی امتوں کے لیے بھی جنگ و جدل منع تھا، حرام تھا، اور ایسی باتیں کرنا، ایسے
رویے قائم کرنا کہ جو جنگ و جدل کی طرف جا سکتے ہوں، جو لوگوں کے آپس میں اختلاف اور ہلاکتوں کی طرف جا سکتے ہوں، گویا جب جنگ کو حرام کیا گیا تو اس کے پس منظر میں جتنی باتیں ہوتی ہیں، جتنی تلخ باتیں ہوتی ہیں، جتنے جو باہمی اختلاف کے معاملے موجود ہوتے ہیں، ان سب کی گویا حوصلہ شکنی کی گئی، جنگ کو حرام کر کے گویا ان سب رویوں کی کو حرام کر دیا گیا، کیونکہ وہ رویے اگر جنگ کی طرف جا رہے ہوں گے تو پھر وہ بھی حرام شمار ہوں گے۔ تو اب ایک عجیب سلسلہ یہ ہے کہ محرم کے ایام میں، جس میں کہ پچھلی امتوں پر بھی جنگ حرام تھی اور ہمارے ہاں بھی، تو ہمارے ہاں خود مسلمانوں کے مابین بھی اس مہینے میں امن اور باہمی محبت اور بھائی چارے کے بڑھنے کے بجائے اس میں خلفشار جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس میں حساسیت بڑھ جاتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ محرم کے تقدس کے خلاف بات ہے۔ اب ہوتا یہ کیوں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھے بغیر اس جذباتیت کو ختم کرنا چاہیں تو وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو اگر سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ کچھ تو عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے، وہ مختلف ادیان کے لوگوں کے مابین بھی ہوتا ہے، خود اسلام کے اندر بھی عقائد کی کچھ تشریعات مختلف ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے مسلمانوں کے باہمی اختلاف کی۔ کچھ یہ ہے کہ عقائد یعنی جو ایمانیات ہیں، اس کے علاوہ جو ان پر عمل کرتے ہوئے ہم مختلف روحانی اصولوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، تو ان میں بھی اختلاف ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہم باہمی معاملات میں چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی جب آپ کا ایک زندگی گزارنے کا نظریہ جو ہی مختلف ہوتا ہے، یعنی جن اختلاف کی ہم نے بات کی کہ اختلافات وجود رکھتے ہیں، ادیان میں کے باہم بھی اختلافات ہیں، اور خود اسلام کے اندر جو مختلف سوچنے کے انداز ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، ان کے بھی سوچنے کے انداز جب بدلتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ تو جو فرقہ، جو مکتب جس چیز کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اس کے اندر ایک شدت جب آتی ہے تو وہ دوسرے کے لیے تلخ زبان بھی استعمال کرتا ہے، اور وہ تلخی بڑھ کے مختلف طرح کے فسادات کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو ہر زمانے میں یہ مناسب نہیں رہا کہ محرم کے دنوں میں ہمانگی بڑھنی چاہیے، اس کے بجائے یعنی نزاع بڑھ جاتا ہے اور خلفشار جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ نامناسب بات ہے، کسی بھی زمانے کے لیے موضوع نہیں تھی، لیکن پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، اب یہ پہلے والی بات نہیں ہے، اب زمینی جنگیں نہیں ہو رہی۔ کوئی قوم بھی جنگ کے لیے اگر تیاری بھی کرتی ہے تو اس سے متعلقہ جتنی بھی منصوبہ بندی ہے، منصوبہ بندی میں زمینی جنگ اور اسلحے کی جنگ کے بجائے متبادل جنگ کے طریقوں پر پہلے غور کیا جاتا ہے، اور بہت ہی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ناممکنات کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ جنگ کا آپشن اختیار کیا جائے۔ تو پھر یہ جنگ کا جو متبادل، کیا جنگ بند ہو چکی ہے دنیا میں؟ ہرگز نہیں۔ جب تک قوموں کے مفادات کا تحفظ اور اس کا جذبہ باقی ہے، اس وقت تک ان مفادات کے تحفظ کے لیے قومیں جو ہیں وہ اپنے مختلف طریقوں سے کام کرتی رہیں گی، اور جب وہ طریقے ان کے کامیاب چل رہے ہوں امن کی صورت میں تو وہ امن قائم رکھیں گی، اور جب ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا کسی بھی وجہ سے تو وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے مفادات کے لیے دوسری قوموں کے ساتھ الجھاؤ پیدا کریں گی، حتیٰ کہ جنگ بھی ہوگی۔ تو جنگ کا انداز بدل چکا ہے۔ اب جب زمینی جنگ نہیں، اسلحے کی جنگ نہیں ہے، تو اب کیا ہے؟ اب الفاظ بطور ہتھیار ہیں۔ اب الفاظ کے لیے، جملے بنانے کے لیے ملین ڈالرز خرچ ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا جملہ بنے جو کہ ایک گروہ اور دوسرے گروہ کو لڑا سکے، یا قوموں کے جو اتار چڑھاؤ میں استعمال ہو سکے، اور ایسے جو عقیدے بیچ میں لائے جاتے ہیں جو کہ اشتعال کو بڑھا سکیں۔ تو لہٰذا سمجھنے کی ضرورت سے یہ مراد ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جو اختلافی باتیں، جو ملک میں فساد برپا کرنے والی باتیں سامنے آتی ہیں، کیا اس کی طے میں واقعتاً
کوئی بات غلط کرنے والے لوگ موجود ہیں، یا وہ مزدور ہیں، وہ کنسلٹنٹ ہیں، وہ اجرت پر کام کرنے والے لوگ ہیں جو مختلف روپ میں ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے ہر روپ میں موجود ہیں، اور ان کو پیسہ کسی اور جگہ سے ملتا ہے، ان کی پرورش کسی اور جگہ سے ہوتی ہے، ان کی افکار کی جو تعمیر ہے وہ کسی اور جگہ سے ہوئی ہوتی ہے، اور جو وہ استعمال وہ ملک کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ظاہراً نہیں اختلاف کرتے، وہ ایسے طریقے سے استعمال نہیں ہوتے کہ وہ خود جانتے بھی ہوں کہ ہمیں خرید کر کسی چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے گرد ایک ماحول ڈیولپ کر دیا جاتا ہے اسی پورے کنسلٹنسی پروسیس کے تحت، کہ جس میں انہیں معلوم تک نہیں ہوتا اور وہ کسی ایسی خراب چیز کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ علماء کے روپ میں بھی آتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مثلا محرم ہے تو محرم میں شیعہ علماء جو ہیں اسٹیج وہ تقاریر کرتے ہیں، اور وہ ان کے گفتگو سے کوئی ایسے جملے صادر ہوتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے مکتب کے خلاف ہوتے ہیں وہ، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے جنگ و جدل ہو جاتا ہے۔ یہ فطری طور پہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا کہ عقیدے کی بنیاد پر لوگ آپس میں جھگڑتے رہیں گے، لیکن وہ تو برادریوں کی بنیاد پر بھی جھگڑتے ہیں اور لڑتے مرتے ہیں، وہ تو سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر بھی اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف کہیں بڑھ جاتا ہے اور وہ کئی برادریوں اس میں انوالو ہوتی ہیں، اور ڈھیروں لوگ جو ہیں وہ اس میں سیاسی پارٹیوں کے جو اختلافات ہیں اس میں بھی ڈھیروں لوگ مار جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ اختلاف فطری ہے، ہوتا رہے گا، اور وہ فقہی بنیاد پر بھی ہوگا، مسئلے کی بنیادوں پر بھی ہوتا رہے گا، لیکن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ اصل خطرہ ہے جو مزدور کی طرف سے فساد برپا کیا جاتا ہے، وہ کنسلٹنٹ کی طرف سے، جس کو اس مقصد کے لیے بلینز ڈالر اس کے پاس مہیا ہوتے ہیں، وہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ پوری ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن، ایک ادارے کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس ملک میں اکثر لوگوں کو اس کا پتہ تک نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جب ایسا اختلافی معاملہ آپ کے سامنے آئے، چاہے وہ کسی پروگرام کی صورت میں ہو، کسی مجلس کی صورت میں ہو، کسی عرس کی صورت میں ہو، کسی تبلیغی اجتماع کی صورت میں ہو، کہیں سے بھی وہ چیز ابھرتی ہو اور کسی دوسرے مسلک کے مد مقابل جو ہے وہ جا رہی ہو اور انہیں تکلیف پہنچ رہی ہو، اور اس سے اشتعال اور انتشار کا خدشہ پیدا ہو، تو وہاں پہ تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فوری رد عمل اس طرح کی چیزوں کا نہ دیں، بلکہ وہ پوری ذمہ داری سے اپنے متعلقہ اداروں کو اس کی اطلاع کریں، اور خود بھی اس میں کھوج لگائیں کہ جو شخص سامنے آیا، جو سٹیج پر آیا، جو نعرے لگانے والا تھا، وہ ایک نعرے لگانے والا تھا، اس نعرے لگانے والے نے کوئی ایسی بات کی اور اس سے کوئی چھوٹی سی بات پیدا ہوئی اور وہ پھیل کے دور تک نکل گئی، تو ان لوگوں کا کھوج لگایا جائے، اور پھر اس کھوج لگانے سے بہت سارے راز کھلیں گے، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ ہر مکتب فکر کوئی بھی اب اس سے استثناء نہیں ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ صرف شیعوں کی طرف سے اگر کوئی بات ہوتی ہے اور ان پر حملہ ہوتا ہے اور اس میں شیعہ مارے جاتے ہیں اور امام بارگاہیں جلا دی جاتی ہیں تو بس یہی ہوتا رہے گا، نہیں، یہ سرایت کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور ملکوں میں بھی، اور یہ ہر طرف یہ اس فتنے نے پھیلنا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ انسان جب اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے اور عدل سے اور بہترین طریقے سے، الہی طریقے سے نبھانے کی کام کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہر طرف فساد برپا ہو جائے گا، بحر و بر میں فساد برپا ہو جائے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو یہ سب کچھ ترتیب دیا ہوگا، اس کی وجہ سے پورا بحر و بر جو ہے وہ فساد، ڈس آرڈر کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہونا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان، ہم پاکستان کے ذمہ دار شہری، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں فوراً اس کا رسپانس نہیں دینا، اس کا ریئیکشن نہیں کرنا، بلکہ گہرائی سے اس کا کھوج خود لگانا ہے، پوری ذمہ داری سے لگانا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ میں جس مسلک کا ماننے والا ہوں، اگر میرے خلاف کوئی سنگین بات کسی دوسرے اسٹیج سے ہوئی ہے تو میرا ذاتی طریقہ کار بھی ویسے یہی رہا ہے انشاءاللہ، لیکن میں اپنے دوسرے برادران سب کو بھی یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے وہ دوسرے مکتب کا دفاع کریں،
کہ نہیں یہ جو ہم پر یہ حملہ ہوا ہے یہ کسی دوسرے مکتب فکر نے، یہ کسی سنی بریلوی نے، دیوبندی نے، یا مطلب وہ کہیں کہ یہ شیعہ نے حملہ کیا، نہیں، ایسا نہ سوچا جائے۔ پہلے یہ سوچا جائے کہ ہمارے ملک میں جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کا یہ کام ہے، لبادہ وہ ہم میں سے کسی کا بھی اوڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ہماری تحقیقات مکمل ہو جائیں پھر جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ اس میں پورے عدل کے ساتھ اس سزا کا اہتمام ہو، اور عبرتناک جب سزاؤں کا اہتمام ہوگا کہ جو ملک دشمن فساد برپا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ کنٹرول بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس مختصر وقت میں ہم اسی بات پر اختتام کی طرف آئیں گے کہ ملک یہ بنا اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، اور انشاءاللہ اس کو لا الہ الا اللہ کے اصول پر اور اس کی بنیادوں پر قائم رہنا اور باقی رہنا ہے۔ یہ ملک مضبوط ہے، اس کی تمام اس کے حفاظتی انتظامات بھی مضبوط ہیں انشاءاللہ، اور جو اس کے عوام ہیں وہ سمجھدار ہیں، وہ دشمن کی سازشوں کو آسانی سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے، بلکہ ان کو سمجھیں گے اور ان کا دفاع کریں گے۔ اللہ کرے کہ 3 دن بعد 14 اگست کو جب ہم یوم پاکستان منا رہے ہوں تو پاکستان، محمد علی اور فاطمہ جناح، یہ ان کا یہ عجیب بات ہے کہ یہ نام پاکستان کے معنیوں کے ہیں، محمد اور علی اور فاطمہ۔ تو محرم میں انہی ناموں کا ذکر ہوتا ہے، انہی کی تعلیم اور ان کی تربیت جو ہے پوری انسانیت کے لیے حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات ہوتی ہے، اور ان کی آل بیت کی سیرت کی بات ہوتی ہے، اور مولا علی علیہ السلام اور حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں سب کی، یعنی گویا جس نے کلمہ پڑھ لیا جس خاتون نے، اس کی سردار ہیں جناب بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو جو اس پاکستان کے بننے میں کسی نہ کسی کا کردار تو ہونا تھا۔ ان ناموں کا انتخاب الہی ہے، اور پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مل جل کر اس پاکستان کی حفاظت کریں اور اس کے دشمنوں کو ناکام کریں۔ ہم محرم کے مہینے کو امن کا مہینہ بنائیں۔ پچھلی امتوں پر اس میں جنگ و جدل اور نزاع جو ہے حرام تھا، ہم آج بھی ایسا ہی ہے۔ ہم اس مہینے کے اس محرم الحرام، یہ احترام کا مہینہ ہے، اس کے احترام کو قائم کرنے میں ہر مکتب فکر کے لوگ اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کریں۔